کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، وہ سجاتے ہیں جو ان کے نام کی محفل، کبھی ان کے گھر نہیں آتی مشکل، خدا ان کو بھر بھر کے دیتا ہے اتنا کہ وہ تھکتے نہیں ہیں لٹاتے کہ وہ تھکتے نہیں ہیں لٹاتے ماشاءاللہ ہمیشہ عابد بھائی اصلاح کرتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ سب نے محفل سجائی، اہل خانہ نے محفل سجائی، اللہ پاک ہم سمیت آپ سب کے گھر بار کو سجا دے کہ سج گئے میرے آقا کی محفل کو سجانے والے اور بھائی سج گئے میری سرکار کی محفل کو سجانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، اور تجھ کو سجلا مبارک ہو حلیمہ دائی کہ آ گئے گھر میں تیرے جانے والے، زیر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے، سر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ کہ باہر گئے سرور کونین میں عقیدت محبت سے نعرے تکبیر، اپنے ہاتھ کو بلند کرتے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث۔ سبحان اللہ۔ صلو علی نبی، جب بولوں تو سادہ ریپیٹ کرنا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا۔ وقت اتنا ہو گیا، اتنے ہاتھ اٹھیں گے، ٹائم ہو گیا ہے۔ ویسے اب جو ہے نا میرے آنے سے پہلے سلام ہو جانا چاہیے تھا، لیکن محفل جاری ہے اور سافٹ کر سکتے ہیں نا، آواز کو سافٹ کریں، ہاں سافٹ۔ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے رہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی آئے نا بولیں گے بچے باتیں نہیں، الگ کرو، الگ کر دو، یہ بیٹھ کے پھر باتیں کریں گے، الگ کرنا ہے اس میں۔ بھائی کو کھا رہے ہیں، اتنی آسان بات کر رہا ہوں، ہاں ان کو الگ کر دیں، اس کا حل ہی ہے۔ ماشاءاللہ محفل چل مدینہ، ابھی ہلکی سی ریپیٹ ہے اور ختم، سادہ۔ محفل چل مدینہ ہے، ہمارے بھائی مدینہ شریف حاضر ہو رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، اور والد صاحب ماشاءاللہ، اور چھوٹا بھائی والدہ بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ لوگ کہاں ہیں؟ بہنوں اور اچھا، دیکھا وہ کھانا کھا رہے ہیں، بھائی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد دیکھیں کیا ماحول بنتا ہے۔ ویسے ٹائم دو، میں بار یہ ذہن میں آ رہا ہے، وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، ہوتا ہے دو دوست باتیں کر رہے تھے، کھانے کی دعوت تھی، باتیں ہو رہی تھی، تو کھانا نہیں لگ رہا، باتیں ہو رہی ہیں، پھر باتیں شروع، تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ باتیں یہاں پہ پہنچی، تمہیں خوشبو کون سی پسند ہے؟ بولا مجھے کھانے کی خوشبو پسند ہے، مطلب یہ عرب لگاؤ، عجیب ہو گیا۔ تو میں بھی آیا محفل میں، بھائی آپ پڑھ رہے تھے، اب نا نعت خواں کی عادت ہے، پڑھیں، ابھی تو بس وقت ہو گیا ہے، سرکار کی آمد، بولا جاتا ہے یہ پڑھیں، مجھے ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، یہ پڑھیں، تو میں کہتا ہوں پہلے آڈینس تو دکھاؤ کیا سننے کے موڈ میں ہے، مکہ سننا ہے، مدینہ سننا ہے، بغداد سننا ہے یا نہیں سننا، تو پہلے آڈینس تو دکھائیں۔ تو واقعی میں وقت تو ہو گیا زیادہ، آپ کو میں تھوڑا سا کہوں کہ محفل کو انشاءاللہ مختصر کرتے ہیں، میں بھی انشاءاللہ اپنی حاضری کمپلیٹ کرتا ہوں۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں قریب آ جائیں، آپ نے ایک چیز مجھے دینی ہے اور وہ یہ ہے توجہ۔ کیا دینی ہے؟ توجہ۔ یہاں دروازہ کھلے آپ نے دیکھنا نہیں ہے، آپ نے توجہ پوری کہاں رکھنی ہے؟ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟
सब नहीं बोल रहे, पता ही हकीके में आए हैं कहाँ? चल मदीना की महफिल है, ठीक है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मदीना। हम लोग भी चलते हैं, ठीक है। अब कहें हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं मदीने जा रहा हूँ, आपको मैं लेके जाता हूँ, ठीक है, मैं लेके आता हूँ। लेकिन शर्त ये, आपने पूरी तवज्जो रखनी है मेरी जाने, मेरी बातों में रहे। कहाँ रहे? मेरी बातों में रहे। अभी कहाँ बैठे हैं? महफिल में। किन के घर पे? वकार भाई के घर पे। कहाँ बैठे हैं? बोलो ना, डर क्यों रहे यार? सरकार की आमद, नहीं हाथ उठा रहे सारे, सरकार की आमद। बाद लोग के चेहरे होते हैं, बाद लोग के चेहरे होते हैं, ऐसे चेहरे होते हैं, घर में भी यूं बैठे रहेंगे संजीदा, बाहर भी यूं है सर, यूं। कोई खास मेहमान हो, घर वाले कहते हैं भाई वो आ रहे हैं, अच्छी तरह मिल लेना। बोला ठीक है, तो मिलते हैं। फिर घर वाले पूछते हैं हाँ मिले ये वैसे? बोले भाई ये मिले ही नहीं, ना मुस्कुरा के मिले, ना खड़े होके मिले, ये मिले ही नहीं वैसे जैसे मिलना चाहिए। तो घर वाले पूछे हाँ भाई क्यों नहीं मिले? बोले भूल गया था। अच्छा मिलना भूल गए थे, ना चेहरे पे मुस्कुराहट आई। इधर भी ज्यादा नहीं माशाल्लाह सबके चेहरे हशाश बशाश हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि अब आवाज नहीं निकाल सके। सरकार की आमद। हाँ, जिसका मुंह लटका हुआ हो, हमारे यहाँ कहा जाता है इनके मुंह पे बज रहे हैं 12। सब नहीं बोल रहे, इधर वाले तो बोल ही नहीं रहे। ठीक है, कितने बज रहे हैं? 12। अगर आप आवाज देंगे 12 का लफ्ज जोर से बोलेंगे, आपको मजे की बात बताऊंगा। जिसका मुंह लटका हुआ है क्या बोल रहे हैं सर? 12। अरे खराब मुंह है, मुंह पसंद नहीं आ रहा है, लटका हुआ मुंह है, तो हमारे यहाँ बोला यार 12 बज रहे हैं। कुछ और बोल दो भाई, क्योंकि 12 को निस्बत है हमारे आका से। 12 किसी भी सूरत गलत मायने में नहीं लिया जाएगा कि अदद हमको 12 का क्यों होना प्यारा, कि 12 की तारीख जब शहरियार आए। हम तो अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं, ये हमारे मतलब की बात थी, 12 गलत होना नहीं चाहिए। हम देखें कैसे मतलब की बात निकालते हैं। हमारी घड़ी कितनी प्यारी है, घड़ी बजाती है पहले 11, 11 के बाद 12, जोर से बोलना है, 11 के बाद 12 के बाद 1, पहले 11वीं है, फिर 12वीं है, उसके बाद 1 है। हम तो अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं। घड़ी देखें हमारी कितनी प्यारी है, आपकी तवज्जो चाहिए। घड़ी में सबसे ऊपर कौन सा हिस्सा है? सब नहीं बोल रहा है, बोलो गलत ना हो जाए, बोलो भाई। घड़ी में सबसे ऊपर 12। अब आपने जोड़ी बनानी है, 12 से नीचे उल्टे हाथ पे कौन सा हिस्सा है? सब डर के बोल रहे हैं, देखी नहीं है क्या? 12 से नीचे उल्टे हाथ पे 11। अब जोड़ी बनेगी, 11 के सामने पूरी घड़ी में 12 है। कैसे 12 है मैं आपको बताऊंगा। 11 के सामने 1, 11 और 1, 11 और 1, जोर से 11 और 1, नीचे आइए। 11 से नीचे क्या है? 2, 11। ये नॉर्थ रांची में कौन सी घड़ी चल रही है भाई? 11 से नीचे 10 के सामने 10 और 2 12। फिर नीचे आइए, 10 से नीचे 9 के सामने 9 और 3 फिर 12। फिर नीचे आइए, 9 से नीचे 8 के सामने 8 और 4 फिर 12। फिर नीचे आइए, 8 से नीचे 7 के सामने 7 और 5 12। फिर नीचे आइए एंड में, इसको डबल कर लें। सुभान अल्लाह, नारा होना चाहिए 10 से। नारा रिसालत। हाँ माशाअल्लाह। अब मैं मुझे डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे पढ़ना क्या है। मैं आपको उस सम लेके जहाँ जाना चाह रहा हूँ। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ना, अब मुझे भी कहीं और नहीं जाना है। 2 प्रोग्राम थे, उनको निपटाया, निकाह भी पढ़ाने थे, वो भी पढ़ा के मैं आराम से, अब मुझे कहीं जाना नहीं है, अब मदीने जाना है। कहाँ जाना है? मदीने जाना है। जब बात समझ में नहीं आए ना, अमीर और सुन्नत कहते हैं, कुछ लोग ऐसी बात कहते हैं, यार समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, अमीर साहब फरमाते हैं मदीने जाओ। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाओ भाई, मदीने जाना है यार, मदीने जाना है, मदीने जाना है। सुने कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे मदीने? आपकी मेरी दोस्ती है, जब दोस्ती ज्यादा अच्छी हो जाती है, पक्की हो जाती है, फिर दावत की जाती है। बोला भाई दावत में क्या पकाएंगे? जब पसंद की दावत की जाती है, बोला भाई जो आपको पसंद है मैंने पकाया। सर क्या पसंद है आपको खाने में? अभी वही मिलेगी इंशाअल्लाह। हाँ भाई आपको क्या पसंद है? कराची वालों को कोरमा, चलो कोरमा भी है। वैसे कराची वालों को बिरयानी पसंद है। एक प्रोग्राम में था, मैं क्या लाहौर वालों की सौगात क्या है?
کیا ہو گیا بھائی, کتنا مشکل تھا ہے, کیوں نہیں معلوم یار؟ لسی ہے, معلوم تو نہیں. حیدرآباد کی ربڑی ان کی خاص ڈش ربڑی ہے. ملتان والوں کا کھایا ہوگا تو پتا چلا ہوگا. میں نے کہا کراچی والوں کا پتہ کیا بولا, گٹکا. نہیں بھائی, ہمارا گٹکا نہیں ہے, ہماری بریانی ہے. جیسی کراچی میں بریانی ملتی ہے پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے, ہماری سوگات بریانی ہے. تو جب دوستی پکی ہو جاتی ہے تو یہ پوچھا آتا بھائی آپ کی پسند کا کیا کھائیں گے. میں ٹھیک ہے, میں نے کی آپ کی دعوت, آپ میرے گھر پر آئے, میں نے دسترخوان بچھایا, تو جو آپ نے آرڈر کیا تھا بریانی یہ سب دسترخوان پہ لگا دیا. میں کھائیے, آپ نے کھانا کھایا, میں سب کچھ آپ کی پسند کا اور کچھ میری پسند کا. جی. میں گیا فریج کا دروازہ کھولا, اس میں رکھے تھے لیمو کھٹے والے لیمو. میں نے لیمو اٹھا لیا تو مجھے املی بھی نظر آ گئی, املی بھی اٹھا لی. اٹھا کے آیا دسترخوان پہ, لیمو کو کاٹا, اس میں سے کھٹا کھٹا رس نکلنے لگا. املی کا ایک ٹکڑا لیمو کے اوپر رکھا اور کھٹا. نمک اٹھایا, لیمو کے اوپر چھڑکا اور کھٹا ہو گیا. پھر میں کہا حضرت منہ کھولے. میں نے لیا لیمو, جیسے یوں کیا آپ کی زبان پر املی کا ٹکڑا آیا. لیا لیمو, اس کو نہیں چھوڑا, اس کا رس کھٹا کھٹا زبان پہ آیا. یہ بتائیے منہ میں پانی کس کس کے آیا؟ میں اس چیز کی طرف لے گا آیا. یہ چیزیں سامنے نہیں ہے لیکن باتوں میں رہے تو منہ میں پانی آ گیا. تو یہی ہے, جب بیٹھے بیٹھے منہ میں پانی آ سکتا ہے تو بیٹھے بیٹھے مدینہ نہیں جا سکتے. ہم مدینہ گھوم آئے جالیوں کو چوم آئے. ہم مدینہ گھوم آئے جالیوں کو چوم آئے. کیسے کہ جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی. تو میں بھی گفتگو چھیڑ رہا ہوں مدینے کی. چلو مدینے چلا. میں مدینے چلا. بولے آپ نے ساتھ دینا میرا. میں آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ محفل میں بکار بھائی کے گھر پر. کچھ دیر کے بعد معلوم کروں گا آپ کہاں پر ہیں. آپ کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل ہوگا, لیکن یہی ہے آپ نے پوری توجہ باتوں کی طرف رکھنا ہے. اب مہینہ آ گیا. جانا کب ہے؟ مہینہ کون سا؟ 12 مہینہ 12 حج کا مہینہ ہے. کب جانا ہے؟ مہینہ تاریخ 12 سے نیچے کی بات ہی نہیں ہے نا. کتنے بجے جانا ہے؟ 12 بجے, رات 12 بجے. مہینہ زور سے, تاریخ کتنے بجے؟ 12 بجے. جیسی 11واں مہینہ ہے, خوشی آئی بھائی میں مدینے جانے والا ہوں. ٹھیک ہے, جیسی پھر پہلی حاضری آپ لوگ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں, پہلے بھی جا چکے ہیں ماشاءاللہ. جو ایک مرتبہ جاتا ہے بار بار جاتا ہے ماشاءاللہ, تیسری حاضری ہے. اور یوں ہوا کہ جیسے 11واں مہینہ ختم ہوا, 12واں مہینہ آیا تو دل میں خوشی ہے یار یہ وہی مہینہ ہے کہ میں مدینے جاؤں گا, میں مدینے جاؤں گا. اب سب کو بتا رہے ہیں مدینے جا رہا ہوں, مدینے. تو کسی نے کہا یار مدینے جا رہے ہو تو کیا اترا رہے ہو؟ تو کہا ہاں میں یوں کو ہی اترا رہا ہوں, سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں, مدینے سے بلایا جا رہا ہوں. سما بنتا ہے ایسا. آج محفل مدینہ تو ہے, آج محفل مدینہ ہے. مدینے کی باتیں کرنی ہے, مدینے کی باتیں کرنے کی. مدینہ مدینہ ہے, بولے مدینہ مدینہ ہے ماشاءاللہ, مدینہ ہے. اب کیا کہ دل میں خوشی آئی. اب 12واں مہینہ آ گیا. 5 تاریخ آئی, 6 تاریخ, 7 تاریخ, 8 تاریخ, 9 تاریخ, 10 تاریخ. جیسی 10 تاریخ, 11 تاریخ آئی. 11 تاریخ کو جو سویا, اب جو سو کے اٹھا, کون سی تاریخ ہے؟ فجر کی نماز پڑھی یہاں پر, ظہر کی نماز پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی. اب فجر کہاں پڑھیں گے؟ میں مدینے لے کے جا رہا ہوں, آپ ادھر جا رہا ہوں. اب فجر کہاں پڑھیں گے؟ مدینے میں. اب کیا نماز عشاء پڑھ کر آئے تو کیا جب کوئی مدینے جا رہا ہوتا ہے, جیسے یہ بھی مدینے جا رہے ہیں, تو ان سے کیا بولتے ہیں؟ یار میرا سلام کہہ دینا. وہ کچھ کر نہیں سکتے, کیا کہتے ہیں؟ ہمارا سلام عرض کرنا. سب کو یہی ہے, میرا سلام عرض کر دیے گا, میرا سلام عرض کر دیے گا. بولتے ہیں کہ امیر سنت فرماتے ہیں بزبان ظاہری تو آقا میں سلام بھیجتا ہوں, بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں. کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی اس کے ہاں سلام, کبھی اس کے ہاں سلام. ایسا وقت آئے میں اپنا سلام کسی کو دوں نہیں, بلکہ خود جا کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کروں. آج وہ لمحہ آیا ہے, وہ دن آیا ہے
کہ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا نہیں، بلکہ خود جا کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سلام عرض کروں گا. اب یوں میرے لیے دعا کیجیے. ٹھیک ہے ہاں میں انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کریں. سب اس سے بول رہے ہیں دعا کرنا، تو میں ہاں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کے لیے. ایسا ماحول بن جاتا ہے. کتنے 9 بج گئے جی شاہ 9 بج گئے. کتنے بجے نکلنا ہے؟ 12 بجے. 11 بج گئے جی گاڑی آ گئی. جی ہاں گاڑی آنے والی ہے. گئے تازہ غسل کیا، غسل کے بعد احرام کی چادریں پہنی، خوشبو لگائے، نیت کی نہیں ہے. اب احرام کی چادروں میں ہیں اور لوگ جو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی میں انشاءاللہ دعا کروں. 11:30 گاڑی آ گئی. جی ہاں گاڑی آ گئی ہے. جو گئے ہیں ان کی یادیں تازہ ہو جائیں گی، جو نہیں گئے اس انداز سے آپ نے جانا ہے. اب 11:45 بج گئے. جی چلے 12 بجے نکلنا ہے بھائی ایئرپورٹ کے لیے، اور پھر گھڑی پہ توجہ ہے. جی ہاں 12 بج گئے. چلے بھائی چلے بھائی چلے. جب پورے گھر والے جا رہے ہوتے ہیں کہیں شادی میں تو تالا لگاتے ہیں، تو کوئی آ کے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ شادی میں جا رہے ہیں. تو یہ کون سا تالا لگا؟ شادی والا. پکنک پہ جا رہے ہیں سب گھر والے گاڑی میں. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ بولا گھومنے جا رہے ہیں. تو یہ گھومنے والا تالا لگا. ایک کاش وہ لمحہ آئے، وہ وقت آئے کہ سب اہل خانہ مدینے جا رہے ہوں اور تالا لگا رہا ہوں آگے کہاں جا رہے ہو؟ مدینے جا رہے ہیں. لیکن یہ لگا مدینے والا تالا لگے. اور پھر روزانہ گھر سے نکلتا تھا اس کام کے لیے، اس کاج کے لیے، یہاں کے لیے، وہاں کے لیے. اب کی بار کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا جھومتا جھومتا. میں مدینے چلا جھومتا جھومتا. میں مدینے چلا. ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا. میں مدینے چلا. گاڑی میں بیٹھے ایئرپورٹ پہ پہنچے. جہاز کے اندر بیٹھے. تقریباً اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہوئی تو 4 گھنٹے بعد اب جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے. اب جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، ایک بس لینے کے لیے آپ کو آئے گی. آپ کے پاسپورٹ وغیرہ لے لیے جائیں گے. آپ بس کے اندر بیٹھے چلتے چلتے چلتے. اوہو کیا روڈ ہے یہاں کا یار. ہم لوگ مدینے میں اترے. مدینے کے ایئرپورٹ پر رات کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا. تو میرے ساتھ جو تھے جیسے ایئرپورٹ سے باہر آئے، یہ راہ مدینہ ہے، یہ راہ مدینہ ہے. ایسا نور، ایسا نورانی لائٹیں، ایسی روشن تھی وہاں کی. تو بولے یار یہاں کی لائٹیں دیکھو کیسی ہیں. تو میں کیوں نہ ہوں، یہ مدینے میں لگی ہیں. یہ مدینے میں وہ کہتے ہیں آپ یہ لائٹ جل رہی ہے، اس لائٹ کو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا، اس کا پاور ہے، یہ روشن کر رہی ہے. لیکن اسی لائٹ کو آپ مدینے میں لگاتے ہیں، اس کی چمک بدل جائے گی. میں یہ خوش قسمت ہیں، یہ ہنس رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہنس رہی ہیں. کیوں نہ ہنس رہی ہوں کہ ہم مدینے میں ہیں. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ. روشنی آج گھر گھر مدینے میں. یہ رائے سفر چلتا رہا. بعض جگہ پہ آپ کو اونٹ نظر آ جائیں گے، پھر چلتے آپ کو کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. ایسا پیارا منظر ہے. آپ کی گاڑی چلتے ایک نیلے رنگ کا بورڈ نظر آئے گا. اس بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے للمسلمین فقط. یعنی اس شاہراہ سے آگے، اس روڈ سے آگے صرف اور صرف مسلمان جائیں گے، غیر مسلم آگے جا کے ادھر ہو جائیں. اور یوں ہی ہوگا کل روز قیامت. جو شاہ کے مسلمان ہیں یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے، کٹ کر جہنم میں چلے جائیں گے. یوں سیدھے جانا ہے. اب دنیا میں کوئی ایسا روڈ نہیں ہے، کوئی ایسا شاہراہ نہیں ہے جہاں یہ لکھا ہو کہ صرف مسلمانوں کے لیے. یہ حرم پاک ہے. چلتے ایک اور بورڈ سائڈ میں نظر آئے گا، لکھا ہوا ہے حدود حرم. یعنی آپ حرم میں آ گئے. جو حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا. آپ کی گاڑی آپ کو مبارک ہو، مکہ مکرمہ کی پاکیزہ فضاؤں میں داخل ہو گئی. اب یہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. چلتے گاڑی آپ کی فلیٹ کے نیچے آ کے رکے. بولے یہ آپ کی رہائش ہے، آپ نے سامان وغیرہ رکھا. اس نے آپ کو کچن دے گا. بولے فلور کون سا ہے؟ 12. فلیٹ نمبر 112. بات کے پر ہے تو 112، یعنی 12 سے نیچے کی بات ہی نہیں ہے. آپ نیچے اترے. اب میں نے کبھی خانہ کعبہ دیکھا نہیں ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، مسجد حرام دیکھی نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے؟ میں پھر پوچھتا ہوا آیا نا، مجھے لوکیشن دی آئے. میں کہاں ہے خانہ کعبہ؟ میں نے دیکھا نہیں کبھی. تو کسی نے کہا یہ جو
لوگ آ رہے ہیں نا وہیں سے آ رہے ہیں اور جو جا رہا ہے وہیں جا رہا ہے. آپ بھی انہیں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. لاکھوں آ رہے ہیں لاکھوں جا رہے ہیں. لاکھوں کی زبان پر یہ صدا ہے اور اپنے رب کریم کو پکار رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جتنا یاد ہے اتنا پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. چلتے 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 دور سے ہی آپ کو مسجد حرام کے اونچے اونچے مینار نظر آئے. سفید اور کالے رنگ کا ماربل لگا ہوا. او ہو ایسا نور برس رہا ہے. جو تھکن تھی جو غم تھے وہ سارے پیچھے رہ گئے اور ہلکا پھلکا ہو گیا. اب آپ یہاں سے چلنا شروع ہوئے. اب دیواریں آ گئی. ایک گیٹ آئے گا. عموماً ہمارے پاکستان والے اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں باب السلام سے یا باب عبدالعزیز سے. تو آپ گیٹ سے داخل ہوں گے. گیٹ سے داخل ہونے کے بعد نگاہیں نیچی رکھنی ہے. آپ نے نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے. نقش و نگار کہیں پر بھی توجہ نہ کریں. آپ نے نیچی نگاہیں رکھنی ہے اور نیچی نگاہیں کرتے کرتے آپ کے جو سامان وغیرہ اس کو اسی طرح آپ نے سائڈ میں رکھنا ہے. چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے 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 لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. نیچی نگاہیں چلتے رہیے چلتے رہیے. تو چلتے چلتے کچھ سیڑھیاں آ جائیں گی. ان سیڑھیوں سے آپ نیچے اتریں گے. تقریباً 15 کے قریب سیڑھیاں ہیں. ان سیڑھیوں سے آپ نیچے اتریں گے. جیسے آپ نیچے اتریں گے تو وائٹ رنگ کا ماربل آئے گا. یہ ہے مطاف, طواف کرنے کی جگہ. آپ چلتے رہیں نگاہیں نیچے. چلتے 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 آپ کی نگاہوں کے سامنے کچھ کالا کالا سا آ جائے گا. بولے یہ کالا کالا سا کیا ہے؟ یہی خانہ کعبہ ہے. نگاہیں اٹھائیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں. سبحان اللہ. کہتے ہیں کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یہاں سنتے تھے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں وہ مقبول ہوں گی وہ منظور ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے بندہ جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا. یہ دعا مانگے یا اللہ پاک میں جب بھی تجھ سے دعا کروں تو اسے قبول دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اللہ اللہ. ابھی کہاں موجود ابھی اپنا اپنا نصیب ہے. یہی انسان کا تصور ہے. جب ہم پہنچے ہمارا قافلہ تھا تو ہمارے قافلے میں ایسے لوگ تھے جو دیکھ نہیں سکتے تھے. تو ان کو بتایا کہ بھائی خانہ کعبہ قریب. او ہو وہ جو روئے چیخ کر. ایک وہ شخص تھا جو دیکھ تو سکتا تھا لیکن سن نہیں سکتا تھا, بول نہیں سکتا تھا. اب اس کو بتایا, اس نے دیکھا وہ اس کا جو ایک رونا ہوتا ہے جو خصوصی لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک وہ چیخ کر روئے. اسی قافلے میں ایک ایسا شخص تھا نہ دیکھ سکتا تھا نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا. اس کو ہاتھ کے اشارے سے جس طرح بتایا خانہ کعبہ کے سامنے. او ہو یہ جو چیخ مار کے رویا جو اطراف میں جو لوگ تھے دیکھنے والا. دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر. جائیں ہوگا. ابھی تک نہیں گئے کب جاؤں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم بھی جائیں گے کوشش کریں. اسی تصور کو اسی ذہن کو آپ نے پاک رکھنا ہے اور یہ خانہ کعبہ کا تصور باندھ کر آئیے رب کریم کو اسی کے مقدس ناموں سے یاد کرتے ہیں. اور میں انشاءاللہ اپنی حاضری کمپلیٹ کرتا ہوں کہ یا اللہ اسی کو ذہن میں رکھنا ہے. تصور
خانہ کعبہ کا تصور. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. جو پریشانی ہے جو حاجت ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں رکھیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ تصور میں خانہ کعبہ ہے, حقیقت میں نگاہوں کے سامنے خانہ کعبہ آ جائے. یا رب کریم قبر روشن ہو جائے. یا رب کریم آخرت روشن ہو جائے. یا رب کریم دنیا بھی روشن ہو. یا اللہ گناہوں کی بیماریوں سے شفا بھی عطا فرما. یا اللہ ایسا بندہ بنا جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہو. یا اللہ گناہوں سے نفرت ہو جائے, نفرت ہو جائے, دل سے نفرت ہو جائے. گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھے, نہ پاؤں بڑھے, نہ نگاہ بڑھے, ذہن اچھا ہو. بس تصور میں خانہ کعبہ ہو, تصور میں مدینہ ہو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. 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 میں نے ایک محفل میں ایک بات بتائی تو مجھے کچھ دنوں کے بعد ایک لڑکا ملا. وہ کہنے لگا ایسے ملتے رہتے ہیں جہاں میں نے بات سناتا ہوں. تو بولے آپ یقین کریں اس رات سویا تو خانہ کعبہ کی زیارت ہو. ایک لڑکا مجھے ملا, بولے یار آپ نے جو بات بتائی تھی نا ایسا کرم ہوا میں اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت پا گیا. یہ بس لینے والے پر ہونا چاہیے, لینے والے پر ہونا چاہیے. یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. عرفہ والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا. عرفہ والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا. ذکر ہے صبح و شام تیرا, ذکر ہے صبح و شام تیرا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. تو نے مجھ کو حج پہ بلایا, یا اللہ میری جھولی بھر دے. تو نے مجھ کو حج پہ بلایا, یا اللہ میری جھولی بھر دے. پیارا پیارا کعبہ دکھایا, پیارا پیارا کعبہ دکھایا. یا اللہ میری جھولی بھر دے. 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 آمین آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرا. آج تصور کعبہ ہوا, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تصور مدینہ. اللہ پاک میرا پڑھنا آپ لوگ کا سننا قبول منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھا ماشاءاللہ آپ لوگ جا رہے ہیں, جو بھی دوست احباب وغیرہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ماں میں بھی ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف لے کے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں حاضری ہوگی تو آپ لوگ بھی ہمارے لیے حاضر ہو. پتہ نہیں ہے نا یار, ابھی ڈیٹ آئی ہے, ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم جائیں گے ہماری خبر گھر جائے گی, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. تو آ کیا ہے, لیکن حقیقی یہ ہے کہ عابد بھائی ہے نا, عابد بھائی یہ جو فیض مدینہ میں ان کا مدار ہے, یہ ہمارے استاد صاحب تھے. تو ان کے سامنے ایسی ذکر ہو رہا تھا, بولے یار کچھ فلائٹ ایسی ہوتی ہیں جو سرزمین پہ اتری اور واپسی آ گئی, حاضری نہیں تھی. وہاں پہ کچھ بیگ بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, تو بولے بیگ کی بھی حاضری نہیں تھی بھائی, وہاں جس کی حاضری ہو ہی جائے گا. جب یہ بات ہوئی نا, ان کو پتہ چلی کہ اترا جہاز کسی بھی وجہ سے واپسی آ گیا, بھائی آپ نہیں جا سکتے, کچھ مسائل ہو گئے. تو بولے اگر یار میں وہاں پہ گیا اور مجھے یہ ہوا کہ آپ نہیں جا سکتے, بس ایئرپورٹ پہ کچھ ایسے مسائل, تو یار میں کیسے واپسی آؤں گا یہاں پر, مدینہ نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ پاک ہمارا بلاوا ہو اور بعض ذوق حاضر ہو. اور جو زائرین جا رہے ہیں میں ان کو ایک کام دوں گا, مدینہ پاک کیسے جائیں, گونگے بہرے بن کر, بس نیچی نگاہیں کر کے چلیں, نیچی نگاہیں کر کے آئیں, خانہ کعبہ دیکھیں, گنبد خضرہ دیکھیں. اور جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں,
70,000 مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کی فضیلت ہے جو کوئی 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا یا اس کا اصحال ثواب کسی کو کر دے گا, اللہ پاک دونوں کی بخشش کر دے گا. کوئی بھی خاندان میں 70,000 کا اصحال ثواب, یہ اصحال ثواب. تو گنبد خضرا کو دیکھ کر 70,000 مرتبہ درود پاک اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقی بنوں کا جلوہ ہے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک بات اور یاد آئی, دیکھو مدینے جاتا ہے نا, مدینے جاتا ہے, ہم تو اس سے خیریت بھی معلوم نہیں کرتے. کیوں بھائی؟ اگر وہاں نہیں اچھا ہوا پھر کہاں اچھا ہوگا؟ بگڑے ہوئے بنتے ہیں ہر بات مدینے میں, وہاں پہ تو بگڑیاں بنتی ہیں. تو مدینے میں بندہ اچھا ہی اچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ غم حیات نہ خوف خدا, مرنے کا ڈر ہی نہیں ہے. بھائی یوں نہیں آیا, مدینے میں تو مر گئے فائدے میں ہو گئے. جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں آتا ہوں, جتنی ہو قضا ایک ہی. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. آپ کو پتا ہے جنت البقیع, جنت البقیع وہ قبرستان ہے جو مسجد نبی کے بالکل ساتھ ملا ہوا ہے. اور جو مدینے میں انتقال کر جاتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اس کی تدفین جنت البقیع میں کرتے تھے. کہاں؟ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام کو اپنے ہاتھ مبارک سے اتارا, ہاتھ مبارک سے اتارا. امام حسن رضی اللہ عنہ کا روزہ جنت البقیع, حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے جنت البقیع میں, کئی امہات المؤمنین جنت البقیع میں. پھر اسی طرح دائی حلیمہ, ان کی قبر مبارک بھی جنت البقیع. کئی ایسے 10,000 سے زائد صحابہ کرام کے مزارات جنت البقیع میں. اگر ان کا قرب مل گیا اوہ برے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے. اور وہ جو جنت البقیع ہے یہاں کا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے, اس کی سیدھ میں آپ تقریباً 2 یا 3 منٹ چل کے جائیں گے, جنت البقیع آ جائے گا. اس کی سیدھ میں, گنبد خضرا کی سیدھ میں جنت البقیع کا قبرستان ہے. ہمیں علیہ السلام فرماتے ہیں جب جائیں تو جنت البقیع کے باہر سے ہی سلام عرض کریں, اندر نہیں جائیں. انہوں نے مسمار کر دی, روڈ بنا دیے نئے. یہ تو عام قبرستان میں جو اگر شبہ ہو کہ یہ نیا راستہ ہے اس پہ نہیں چل سکتے, وہ تو یقین ہے کہ انہوں نے مزارات مسمار کر دیے, نیا راستہ نکال دیا, تو اندر نہیں جائیں. بولے جائیں گے ایسے جائیں گے پھر نہیں آئیں گے. جائیں گے وہ ایک ہی مرتبہ جائیں گے اور وہ پہلی اور آخری مرتبہ باہر سے ہی سلام عرض کریں. مدینہ تو ایسا ٹاپک ہے اگر اس پہ بات کریں تو بندہ کرتا چلا جائے. تو خاندان کے لوگ جا رہے ہیں, ایک بات اور ذہن میں رکھیں, کسی جب 2 ہوں تو تیسرے کی بات نہ کریں. یہ یہاں پہ بھی یاد رکھیں, جب 2 ہوں مینسی بات ہماری بات ہو رہی ہے, ہم دونوں ملنا ہے, ہماری بات کرو. تیسرے کی بات کریں گے کوئی نہ کوئی غیبت برائی ہو جائے گی. آپ میری بات کریں, میں آپ کی بات کروں. یہ ہمیشہ کے لیے فارمولہ یاد رکھیں, جب 2 ہوں تیسرے کی بات نہیں کریں. ہم کریں گے اچھائی میں, اور جو اینڈ ہوگا ایسا نہ ہو کہ غیبت میں پڑ جائے. مکے کا 1 گناہ 1 لاکھ کے برابر.
تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب نیکیاں ہیں تو اللہ نہ کرے سوتے نہ رہ جائیں، روزہ رکھیں. تو اس قسم کی بھی ہمارے یہاں پر بھی توجہ رکھنی ہے اور وہاں پر تو اور زیادہ محتاط رہنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا. یا رب مصطفیٰ المصطفیٰ یا اللہ کریم، تیری عطا سے تیری توفیق سے تیرا تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا گیا. اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اسے معاف فرما. اس کے احسان ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. کل مؤمنین کو منات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. خود میں خصوص صاحب خانہ جنہوں نے ان محفل کا انعقاد کیا گیا، ان کے ددیال میں سے، ننیال میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کے رشتہ داروں میں سے جو انتقال کر چکے ہیں ان کو بھی سالے صاف کرتے ہیں، قبول فرما. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم اچھا ذہن عطا فرما، اچھی سوچ عطا فرما، اچھے لوگ عطا فرما، اچھی موت نصیب فرما. موبائل کے چھن جانے، گاڑی کے چھن جانے، دیگر چیزوں کے چھن جانے، اولاد کے چھن جانے، بالخصوص ایمان کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم اچھا بندہ بنا، ستھرا بندہ بنا، دل آزاری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کینے سے ہماری حفاظت فرما، حسد سے ہماری حفاظت فرما، دیگر گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. ظاہر بھی اچھا بنا، باطن بھی اچھا بنا، ہر کام تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. جو جتنے لوگ دعا کے ہاتھ اٹھائے ہیں ان میں سے کوئی بیمار ہے ان کو شفا عافیت عطا فرما. ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، والدین میں سے بیمار ہے، بھائی بہنوں میں سے کوئی بیمار ہے، ان کو شفا عافیت عطا فرما. میرے مولا عجیب عجیب بیماریاں ہیں، ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا بیماریاں ہیں. آپریشن ہے، ڈرپ پہ ڈرپ لگ رہی ہے، پھر وہ مرض اسی طرح ہو جاتا ہے. دوا کھا رہے ہیں، شفا نہیں ہو رہی، آپریشن کے بعد شفا نہیں ہو رہی. شفا تیری طرف سے، تو چاہے تو ہوا کے ذریعے شفا دے دے، تو چاہے دوا کے ذریعے شفا دے دے، تو چاہے تو دوائیوں کے بغیر شفا یابی عطا فرما. میرے مولا بیماروں کو شفا یابی عطا فرما. بیمار مدینہ بنا. یا رب کریم ہمیں بھی مدینے کی بعد آبادی نصیب فرما، حج بیت اللہ کے ساتھ نصیب فرما. بار بار آنا جانا رہے. ہمارے گھروں میں جو سامان ہو وہ مدینہ پاک کا ہو، مکہ پاک کا ہو. تسبیح ہمارے پاس مدینہ پاک کی ہو، مسواک مدینہ پاک کی ہو. یا رب کریم مدینے کی چیزیں ہمارے گھر میں ہوں، ان کا بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم اہل خانہ کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. اس محفل پاک کی برکت سے جو رشتوں کے انتظار میں ان کو اچھے سنتوں کے پابند رشتے عطا فرما. گھر بار بھرا ہے. یا رب کریم مال کی تنگی نہ ہو، مہنگائی بہت زیادہ ہے. یا رب کریم ڈر لگتا ہے ابھی مہنگائی ہو جائے گی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، بل میں اضافہ ہو گیا. میرے مولا غریب جو ہے پستا چلا جا رہا ہے، ہمارے رزق کے حلال میں برکت ہے. یا رب کریم یہ ہاتھ صرف تیری بارگاہ کی طرف ہی پھیلے، غیر کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، جو مال آ رہا ہے اسی میں اتنی برکت ہو کہ میرے مولا گزارا ہو جائے. کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو ہمیشہ جو میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد بس مرگ الہی. یا رب کریم ہم مریں تو ہم یہاں نہ ہو مدینے میں. مٹی نہ ہو برباد بس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. کوئی خواب ایسا خواب آئے جس میں خانے کعبہ کی زیارت، ایسا خواب آئے مدینے کی زیارت، اور کوئی ایسا خواب آئے، وہ ایسا خواب ہو جب میں اٹھوں تو بولوں میری عید ہو گئی، آقا کی دید ہو گئی. تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. تیرے خواب میں تم آئے مدنی مدینے والے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. ایک کاش کبھی ایسا بھی خواب میں میرے ان چیز کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے کہ تیرے دعا کے بعد سے بندے تیرے کر دے پوری آگ جو بے قسم نعت خانہ کا پڑھنا جس نے جس انداز سے میں حصہ لیا اس کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کی برکت ہماری قبر روشن ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علی سیدنا یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم آخر یا اللہ ہم سب مدینے میں اور عافیت کے ساتھ لفظ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک سنت کی نیت کروانا چاہوں گا. نیت کر لیں کہ جب بھی پانی پئیں گے بیٹھ کر بیٹھ کر. کیسے؟ گھر میں، آفس میں، شادی میں گئے سب کھڑے ہو کر پی رہے.
زبردست. ہم بیٹھ گئے. ایسی جگہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. کہیں آگے پیچھے بیٹھ گئے. ہاں کھڑے ہو کر پینا نہیں ہے. اس حلق سے پانی جو اترے بیٹھ کے اترے. انشاءاللہ کھڑے ہو کر پیئیں گے خانہ کعبہ کے سامنے آب زمزم پیئیں گے. صرف یہی پانی ہے جو کھڑے ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ پیئیں گے. وضو کا بچا ہوا, لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ آب زمزم کھڑے ہو کے پیئیں گے. جب جائیں کوئی تو ایک نیکی ہونا ہے ایسی کہ کون سا نمازیں نہیں ہیں, حج نہیں ہے, روزے نہیں ہیں, بس میں پانی بیٹھ کے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے شربت بیٹھ کر, بوتل عادت تھی ختم, بچہ دوسروں پہ بیٹھ. وہ مشہور ہو جائے ان کے گھر میں جو بھی پانی پیتا ہے, ان کے خاندان میں جو پانی پیتا ہے, کھانا بھی بیٹھ کر, جب پانی پی رہا بیٹھ کر تو کھانا کھڑے ہو کر وہ کھائے گا, کھانا بھی بیٹھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گولیاں بناؤ, گولیاں بناؤ. ہلکے بنا لیں.